سورہ بقرہ آیت نمبر 183 183 دوسرا پارہ ہے اور رکوع نمبر 7 ابتدا سے ہے۔ دوسرا پارہ رکوع نمبر ابتدا سے رکوع نمبر 7 ابتدا سے ہے اور آیت نمبر 183۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے روزے فرض کیے گئے تھے تم سے پہلے لوگوں پر، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، ایاما معدودات، چند ہی گنتی کے روزے ہیں، فمن کان منکم مریضا، پس جو کوئی تم میں سے بیمار ہو، او علی سفر، یا سفر پر ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو اس پر گنتی ہے اور دنوں کی، وعلی الذین یطیقونہ، اور ان پر جن کو طاقت ہے روزہ کی، فدیۃ طعام مسکین، ان کے ذمہ بدلہ ہے ایک فقیر کا کھانا، فمن تطوع خیرا، پھر جو کوئی خوشی سے نیکی کرے، فہو خیر لہ، تو اس کے لیے وہ بہتر ہے، وان تصوموا خیر لکم، اور اگر تم روزہ رکھ لو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم سمجھ رکھتے ہو، اگر تم جانتے ہو۔ روزہ کے احکامات شروع ہو رہے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ روزہ فرض ہے، روزہ فرض ہے۔ اب یہ سوال کہ روزہ کس پر فرض ہے، کتنی عمر کے بچے یا بچی پر روزہ فرض ہو جاتا ہے، تو یہ سمجھیے کہ جو ہی بالغ ہو جائے بچہ یا بچی، بچہ یا بچی بالغ ہو جائے تو اس پر روزہ فرض ہو جاتا ہے۔ اب بالغ ہوتے ہی روزہ فرض ہو جاتا ہے۔ بہت سارے بچے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ 11-12 سال کی عمر میں بالغ ہو جاتے ہیں، بہت سارے 13 سال کی عمر میں بالغ ہو جاتے ہیں۔ عموماً 13، 14، 15 یہ 3 سال ہیں بچوں کے بلوغ کے۔ 15 سال کی عمر میں تو بچہ تقریباً بالغ ہو ہی جاتا ہے اکثر اوقات۔ اور اسی طرح جو بچی ہے اس کی بلوغت کی جو حد ہے وہ ہے، بعض بچیاں جو ہیں جو زیادہ جو گرم علاقے ہیں، عرب کے علاقے سمجھتے ہیں، تو وہاں پر 8 سال کی بچی بھی بالغ ہو جاتی ہے، اور 9، 10 سال، 11 سال، حد مارو 13 سال کی بچی تقریباً بالغ ہو ہی جاتی ہے، 13 سال کی تقریباً بچی بالغ ہو ہی جاتی ہے۔ اب یہ میں نے اوسطن عمر عرض کی ہے، حقیقت وہی ہے معاملہ جس کے ساتھ کہ بچی بالغ ہو گئی یا بچہ بالغ ہو گیا، اب ان پر روزے فرض ہیں۔ اسی طرح اور شریعت کے جتنے احکامات ہیں ان پر فرض ہیں۔ پھر فرمایا کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، پتہ یہ چلتا ہے کہ روزے صرف ہم پر نہیں فرض کیے گئے، پہلے بھی روزے فرض تھے، پہلے بھی روزے فرض تھے، صرف ہم پر نہیں فرض کیے گئے، یہ حکم صرف ہمارے لیے نہیں ہے، پہلے بھی تھے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ پہلے حکم روزے کی جو تعین تھا، جو اس کے وقت کا تعین، وہ ذرا مختلف تھا، باقی روزے پہلے بھی فرض تھے، اب ہم پر بھی فرض ہیں۔ یا تعداد کا تعین تھا، اس میں فرق تھا، اب تعداد کا تعین ہمارے لیے اور ہے، پہلے اور تھا، یہ اس کا فرق ہے، لیکن فرض تھے روزے۔ باقی جو ایام بیض کے روزے ہیں 13، 14، 15 ہر مہینے کی 13، 14، 15 تاریخ کو روزہ رکھنا یہ سنت ہے۔ ہر اسلامی مہینے کی
13, 14, 15 تاریخ، اس کو ایام بیز کہتے ہیں، ان کو کیا کہتے ہیں؟ ایام بیز، سفید دن۔ کیا مطلب؟ یہ 13، 14 اور 15 کو ذرا راتیں روشن ہوتی ہیں، چاند اپنے پورے جوبن پہ ہوتا ہے، راتیں روشن ہوتی ہیں، تو یہ 3 دن روزے رکھنا یہ مسنون ہے۔ اور اسی طرح ہر پیر اور جمعرات کو نبی علیہ السلام روزہ رکھا کرتے تھے، ہر پیر اور جمعرات کے دن نبی علیہ السلام روزہ رکھا کرتے تھے۔ اور بعض روایات جمعے کے دن کی بھی ملتی ہیں کہ نبی علیہ السلام جمعے کے دن بھی روزہ رکھا کرتے تھے، لیکن پیر اور جمعرات ان دو کے متعلق زیادہ روایات ہیں، طویل روایت ہیں، تو پیر اور جمعرات کو روزہ رکھنا یہ مسنون ہے۔ یہ میں اس لیے ساتھ ساتھ آپ کر رہا ہوں پورے مکمل کہ آگے جو روزے کا جو فائدہ بتلایا گیا وہ یہ ہے۔ پھر وہ فرمایا کہ لعلکم تتقون، یہ روزے کا حکم اس لیے ہے کہ تاکہ تم تقوی دار بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ نفس کی اصلاح کے لیے۔ جو مرد ہیں بالغ ہو چکے ہیں اور ان کی شادی کا کوئی انتظام نہیں ہو رہا، کسی بھی وجہ سے، تو پہلی تو بات یہ ہے کہ والدین ہیں اگر تو اپنے اولاد جو ہی بالغ ہو جائے۔ یہ ایک بات یاد رکھیے گا کہ یہ ایک معاشرے کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ بہت غلط کنسیپٹ ہے شریعت کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے کہ بچہ پہلے پاؤں پہ کھڑا ہوگا پھر شادی ہوگی۔ حالانکہ اگر شرعی کنسیپٹ دیکھا جائے نا، شرعی کنسیپٹ دیکھا جائے تو شادی کے بعد خود سیٹ ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کئی حدیث آپ کو ملیں گی کہ صحابی نبی علیہ السلام کے پاس آ رہے ہیں، یا رسول اللہ کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، غریب ہوں، فرمایا شادی کرو۔ ایک صحابی آیا، یا رسول اللہ کھانے کے لیے کچھ نہیں، غریب ہوں، فرمایا شادی کرو۔ یا رسول اللہ شادی تو پہلے سے کی ہے، کہا اور شادی کرو۔ یہ نبی علیہ السلام کے ارشادات بتا رہا ہوں۔ آج ہم نبی علیہ السلام سے زیادہ ماہر نہیں ہیں معاشیات کے اندر، اس لیے جو ہی بالغ ہو جائے، یہ ایک الگ موضوع ہے، میں ضمن کے طور پر کروں، جو ہی بالغ ہو جائے، بچہ ہو یا بچی، پھر اس کی شادی کا انتظام شروع کر دینا چاہیے۔ اور جیسے ہی مناسب ملے رشتہ، چاہے بچی کا ہو چاہے بچے کا، اس میں پھر دیر نہیں کرنی چاہیے۔ اور ایک جو عام رواج ہے ہمارے ہاں، میں اس کے سخت ترین خلاف ہوں، شریعت بھی اس کے خلاف ہے، کہ ہمارے ہاں نکاح کر کے پھر 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال 6 سال انتظار کروا دیں۔ نکاح کروا لیتے 6 سال، اچھا اس میں کیا ہوتا ہے کہ اکثر اتنی پیچیدگیاں بن جاتی ہیں کہ آخر میں نکاح توڑنا پڑتا ہے۔ اکثر ایسا دیکھا گیا کہ اتنی پیچیدگیاں پیدا ہو جاتی ہیں کہ نکاح توڑنا پڑتا ہے، کینسل کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے جو ہی نکاح کر لو پھر اس کے بعد رخصتی میں دیر بھی نہیں ہونی چاہیے۔ ایک تو بالغ ہو جائے پھر شادی میں دیر، نکاح میں دیر نہ کرو، نکاح ہو جائے پھر رخصتی میں دیر نہ کرو۔ ہاں 2 4 5 دن اگر کوئی مسئلہ ہے، مثال کے طور پر کوئی معاشرے میں کوئی حرج ہے یا کوئی مسئلہ ہے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن 2 4 5 سال، اور جی سال ہے 2 سال ہے 5 مہینے ہے 6 مہینے، یہ اس چیز کی شریعت اجازت نہیں دیتی ہے۔ اس سے پھر کیا ہوتا ہے کہ اکثر مثال کے بعد نکاح ہو گیا، اب بات چیت تو چونکہ جائز ہے، اب یہ خاوند بات چیت کر رہا ہے، اب وہ لڑکی ہے ادھر ہے، وہ والدین کی مانے یا خاوند کی مانے؟ خاوند کہہ رہا ہے تو ادھر نہیں جانا ہے، والدین کہہ رہے ہیں ادھر جائے، جائے بیچ میں لڑکی ہوئی ہے، پھنسی ہوئی ہے، اب کدھر جائے؟ ادھر دیا ہوا ہے، وہ تو والدین کہہ رہے ہیں، اب والدین کو یہ بتا بھی نہیں سکتی کہ اس نے مجھے کہا کہ وہاں پہ نہ جاؤ۔ اکثر ایسے واقعات دیکھے گئے ہیں۔ تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے پھر آپس میں انبن شروع ہو جاتی ہے۔ جب پہلے سے انبن شروع ہو جاتی ہے تو رخصتی کے بعد بھی پھر اگر رخصتی ہو بھی جائے تو پھر بعد بھی انبن رہتی ہے، اور نتیجتاً کیا ہوتا ہے کہ خاندان جدا ہو جاتا ہے۔ اس لیے جو ہی بالغ ہو جائے فوراً شادی کرو۔ اگر ہم میں سے کسی نے شادی نہیں کی اور بالغ ہے، سارے ماشاءاللہ بالغ بیٹھے ہیں، تو بچہ تو 2 ہی بچے بیٹھے ہیں، سارے بچے، اگر کسی نے شادی نہیں کی تو خدا را اپنے آپ پر ظلم مت کرو۔ اور معاشرے کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ 70% سے زیادہ بگاڑ صرف اسی وجہ سے کہ شادی وقت پہ نہیں ہوتی۔ اور رزق اللہ کے ہاں ہے، شادی کرو گے وہ اپنا رزق بھی ساتھ لائے گی، رزق میں اضافہ ہوگا، اولاد ہوگی اور اللہ رزق میں اضافہ فرمائے گی۔ اس لیے جو ہی بالغ ہو جائیں روزے رکھو، بچی ہو بچہ ہو، بالغ ہو جائیں شریعت کے احکامات لاگو، شادی کے اعتبار سے بھی، روزے کے اعتبار سے بھی، نماز کے اعتبار سے بھی، باقی احکامات کے اعتبار سے بھی۔ اور اس لیے بلوغت سے پہلے موٹے موٹے مسائل
بلوغت کے متعلق، پاکی ناپاکی کے متعلق، اور رمضان، نماز، اس کے متعلق موٹے موٹے جو مسائل ہیں کم سے کم، یہ تو انتہائی ضروری ہیں بچوں کو سکھلانا۔ آج بچے بالغ تو بہت بڑی بات ہے، شادی بھی ہو جاتی ہے، یہ نہیں پتہ ہوتا غسل کیسے کرنا ہے، غسل کے فرض کیا ہیں۔ شادیاں بھی ہو جاتی ہیں، کہ بچے بھی ہو جاتے ہیں، پھر بھی نہیں پتہ ہوتا غسل کے فرض کیا ہے، شریعت سے اتنی دوری ہے۔ اس لیے یہ احکامات سکھانا انتہائی ضروری ہے۔ ہم اور آپ اگر بڑے ہیں تو بڑوں کا یہ فرض ہے، ذمہ داری ہے۔ بہرحال شادی کا جو رمضان کا جو حکم بتلایا گیا، بات دوسری طرف چلی گئی، روزے کا جو فائدہ بتلایا گیا وہ کیا ہے کہ تاکہ تم تقوی دار بن جاؤ۔ تو میں عرض کر رہا تھا، بات یہاں سے چلی کہ اگر کسی آدمی کی کسی مصلحت کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے شادی لیٹ ہے اور اس کو نفس مطلب اپنی خواہش تنگ کر رہی ہے، اس کا بہترین علاج یہ ہے روزے رکھنا شروع کریں، تقوی آئے گا۔ ویسے نماز پڑھنے کا بہت سے لوگ وظیفہ پوچھتے ہیں، یہ بہترین وظیفہ سن لو، نبوی نسخہ ہے کہ جی نماز کی طرف دل نہیں لگتا، دین کی طرف دل نہیں لگتا، اعمال کی طرف دل نہیں لگتا، کیا کریں؟ پیر اور جمعرات کا روزہ رکھنا شروع کریں، پیر اور جمعرات کا روزہ رکھنا شروع کر دو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہر مہینے کے 3 دن، اسلامی مہینے کے 11، 13، 14، 15، اسلامی مہینے کے 13، 14 اور 15 دن، 15ویں تاریخ، یہ 3 روزے رکھنے شروع کر دو۔ اچھا، بہت سارے لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ روزے کے فائدے بتا رہا ہوں موٹے موٹے، ورنہ فائدے کی اگر تفصیل بیان کرنے شروع کی جائے تو کم سے کم 1.5-2 گھنٹہ چاہیے اس کے، لیکن میں موٹی موٹی بات کروں۔ بہت سارے آج کل کے زمانے میں بہت سارا ڈائٹنگ کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ جی میں ڈائٹ پر ہوں، جی کچھ بھی نہیں کھاتا، صبح 1 پیس کھایا ہے بیٹھ کا، شام کو 1 پیس کھایا، جی میں ڈائٹ پر ہوں۔ بہترین طریقہ میں آپ کو آزمودہ بتا دیتا ہوں کہ جن کو موٹاپے کا مسئلہ ہے، چاہے جتنے زیادہ ہو چکا ہے، اور اس ڈائٹنگ کی وجہ سے بہت سے لوگ شوگر کنٹرول کرواتے ہیں، آپ پیر اور جمعرات کا روزہ رکھنا شروع کر دو پابندی کے ساتھ، ہر اسلامی مہینے کے 13، 14 اور 15 تاریخ کی روزہ رکھنا شروع کر دو پابندی کے ساتھ، دیکھنا آپ کا موٹاپا کدھر جاتا ہے، ڈائٹنگ آپ کی بیماریاں کدھر جاتی ہیں۔ انتہائی آزمودہ نسخہ ہے، خود بھی اس کو آزما کے دیکھ لو، نبوی نسخہ ہے، آزمانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام پیر و جمعرات کو روزہ رکھا کرتے ہیں، ہر اسلامی مہینے کی 13 اور 14، 15 تاریخ کو روزہ رکھا کرتے ہیں۔ اس لیے اس کا تو اہتمام ہم کر رہے ہیں، جس کا خصوصاً وہ ہمارے بھائی جن کو ذرا موٹاپے کا مسئلہ ہے، انشاءاللہ ہمارے مختار بھائی انشاءاللہ امید ہے کہ شروع کریں گے۔ باقی جتنے بھائی بھی ہیں جن کو موٹاپے کا مسئلہ ہے، شروع کر دو پیر اور جمعرات، اور اس کے ساتھ ساتھ ہر اسلامی مہینے کی 13، 14، 15 تاریخ کا بھی روزہ شروع کر دو۔ انشاءاللہ آپ کو ڈائٹنگ کی ضرورت نہیں پڑے گی، خوب پھر اس کے علاوہ اللہ نے جتنا دیا ہے رزق، اتنا زیادہ بھی نہ کھاؤ کہ بالکل ہی اٹھ ہی نہ سکو، لیکن پھر انشاءاللہ آپ کو ڈائٹنگ کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اور یہ میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ آج کل سائنسدان بھی یہ مانتے ہیں کہ جو آدمی ہفتے میں 2 دن روزہ رکھ لے تھوڑے وقفے کے ساتھ، اور یہ پیر اور جمعرات وقفے کے ساتھ ہی ہے، تھوڑے وقفے کے ساتھ ہفتے میں 2 دن بھی روزہ رکھ لے تو اس کے جسم کے اندر کبھی موٹاپا نہیں ہوگا۔ گویا یہ حفاظتی نسخہ بھی ہے کہ اگر کسی کو شک، یعنی یہ ڈر ہو کہ میں کہیں موٹا نہ ہو جاؤں، تو وہ بھی یہ شروع کر دے، اور جو موٹے ہو گئے وہ بھی یہ شروع کر دے، ان کے لیے بھی اس میں علاج ہے۔ بہرحال میں ایام معدودات، دیکھو یہ روزے میں نے تمہیں فرض کیے نا، کوئی لمبا پہاڑ نہیں تم پہ گرایا، تھوڑے چند گنتی کے روزے، اچھا اس میں بھی آسانی ہے، بیمار ہو گئے ہو ٹھیک ہے، یہ روزہ نہ رکھو، بعد میں روزہ رکھ لو۔ اگر سفر پہ جا رہے ہو، روزہ نہیں رکھ سکتے، نہ رکھو، بعد میں رکھ لو۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، جو کوئی مریض ہے، نہیں روزہ رکھ سکتا، برداشت نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے مریض ہے، بعد میں روزہ رکھ لو، اور جو روزہ نہیں رکھ سکتے بعد میں فدیہ دے دو۔ لیکن یہ بات یاد رکھنا، اس کی تفصیلی احکامات انشاءاللہ آج تو وقت کافی زیادہ ہو گیا، اس کے تفصیلی احکامات میں عرض کروں گا کہ کس صورت میں فدیہ ہوگا اور کس صورت میں روزہ قضا رکھنا ہوگا، کون سی صورت، بیماری کی کون سی حد ہے کہ جس پر پہنچنے پر روزے کا جو ہے نا وہ فدیہ ادا ہوگا۔ وہ مختصر عرض کر دیتا ہوں کہ جب بیماری وہ پہنچ جائے کہ لا علاج بیماری ہے کہ اب یہ ٹھیک ہو ہی نہیں سکتی، مثلا بوڑھا ہے،
اب اتنا کمزور ہو گیا کہ اس کے ٹھیک ہونے کی امید ہی نہیں ہے، اس کی ٹھیک ہونے کی امید ہی۔ اب یہ آدمی روزے کی قضا نہیں رکھے گا، روزے کا فدیہ دے گا۔ اگر ٹھیک ہونے کی امید ہے تو پھر فدیہ بھی دے گا، فدیہ دے سکتا ہے، فدیہ بھی دے، لیکن قضا بھی اس کے ذمہ لازمی ہے، قضا بھی یہ دے گا۔ یہ جو بات ہے نا کہ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، یہ ابتدائی دور کے لیے حکم تھا، ابتداءً حکم تھا، چونکہ ایک نئی چیز جو ہے نا وہ فرض ہو رہی تھی، تو اس میں یہ تھا کہ اگر کوئی نہیں رکھ سکتا، مثال کو مریض ہے، بیمار ہے، تو چلو ٹھیک ہے وہ فدیہ دے دے بس۔ لیکن اب یہ حکم نہیں ہے، اب حکم یہ ہے کہ جو بیمار ہے، اگر اس کی بیماری ایسی بیماری اتنی طویل ہو گئی ہے یا اتنی لا علاج بیماری ہے کہ یہ ٹھیک ہو ہی نہیں سکتی، ڈاکٹروں نے اس کو لا علاج قرار دے دیا کہ یہ ٹھیک نہیں ہو سکتی، اور ایسی بیماری ہے جس کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا کہ روزہ رکھے گا تو بیماری اور بڑھے گی یا اور زیادہ نقصان ہوگا، تو اس صورت میں اس کے لیے ہے کہ وہ پھر وہ فدیہ دے گا۔ اب فدیہ کتنا ہے؟ فدیہ ایک جتنا ایک آدمی پر صدقہ فطر ہوتا ہے، صدقہ فطر ہوتا ہے کہ 2.25 سیر گندم، کم سے کم کہ یہ ہے 2.25 سیر گندم کے پیسے، گندم یا اس کے پیسے، جو بہتر یہ ہوتا ہے کہ پیسے دے دیے جائیں تاکہ اگلا بندہ اپنی ضرورت بھی استعمال کر لے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد جو ہے نا وہ من گندم گھر میں پڑی ہو، اس کو پیسے کی ضرورت ہو، آپ اس کو 2 سیر اور دے دو گے تو 1 من اور 2 سیر ہو جائے گی گندم، اس کی ضرورت تو پوری نہ ہوئی، مقصد دوسرے کی ضرورت پوری کرنا ہوتا ہے۔ اور پھر سفر کتنا ہوگا؟ اس صورت میں یہ جو ہے نا وہ روزہ چھوڑنے کی اس کو حکم اجازت ہوگی، وہ شرعی سفر ہے کہ کم سے کم 75 کلومیٹر 75 سے 78 کلومیٹر تک یہ سفر ہو، کم سے کم سفر کی جو ڈیوریشن ہے، تو اس پر پھر جو ہے نا وہ شرعی مسافر کہلائے گا، اس کے لیے پھر روزہ چھوڑنے کی اجازت ہوگی کہ وہ یہ روزہ بے شک چھوڑ دے اگر نہیں رکھ سکا۔ ہاں آگے کہہ دیا کہ فدیے کے متعلق میں نے کہا کہ فمن تطوع خیرا فهو خیر اللہ، ہے تو آپ پر 2.25 سیر، لیکن کوئی اگر زیادہ دینا چاہتا ہے تو اس کے لیے بہتر ہے، فمن تطوع خیرا، جو اپنی طرف سے نیکی میں اضافہ کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے بہتر ہے۔ اور پھر بھی کہہ دیا کہ وان تصوموا خیر لکم، بیمار ہو اس صورت میں بھی اگر تم روزہ رکھتے ہو، مشقت کرتے ہو، تو ایک تو ایسی بیماری ہے کہ اگر بیماری سے اس کو مرنے کا خدشہ ہے تو پھر تو نہ رکھنا اس کے لیے بہتر ہے، لیکن تھوڑا سا بیمار ہے، روزہ رکھ تو سکتا ہے لیکن تھوڑا سا مشکل ہوگا اس کے لیے کیا کہ وان تصوموا خیر لکم، روزہ رکھ لو تمہارے لیے بہتر ہے۔ پھر سفر کے لیے بھی یہی ہے، مثال 78 ہو 75 ہو، آج کل آدمی لاہور بھی جائے گاڑی پہ تو کون سی مشکل ہے، گاڑی پہ بیٹھ کے چلا جاتا ہے، پہنچ جاتا ہے، اتنا مشکل نہیں ہوتا ہے، تو کہا وان تصوموا خیر لکم، اگر روزہ رکھ لو تو تمہارے لیے تمہارے حق میں بہتر ہے۔ باقی مسافر کے جو احکامات ہیں اور نماز کے متعلق وہ انشاءاللہ اپنے موقع پر آئیں گے۔ یہ تھا ان آیت کا مفہوم کا مختصر خلاصہ۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ ایام معدودات، چند ہی گنتی کے دن ہیں۔ فمن کان منکم مریضا، پس جو کوئی تم میں سے بیمار ہو، او علی سفر، یا سفر پر ہو، فعدۃ من ایام اخر، گنتی پوری کر لے دوسرے دنوں میں، جتنے روزے رہے۔ جیسے عورت ہے اس کو بیماری آ گئی، اب اس کے روزے رہ گئے، یا مریض تھا اس کی وجہ سے روزے رہ گئے، یا اور عورت ہے اس کا بچہ ہے، بچی کو دودھ پلانے کی وجہ سے جو ہے نا وہ مشکل ہوتی تھی، کمزوری زیادہ ہو رہی تھی، اس وجہ سے روزے رہ گئے۔ اب یہ جتنے دن روزے رہے ہیں اس کی قضا کرنا۔ عورت تو بیماری کے دنوں کی نماز کی قضا تو نہیں کرے گی، لیکن روزوں کی قضا کرے گی، روزوں کی قضا کرے گی۔ باقی اس کی تفصیلی احکامات اسی پارے میں آگے آ رہے ہیں، حیض کے متعلق، اس بیماری کے متعلق، تو اس میں انشاءاللہ اس کی مستقل تفصیل عرض کی جائے گی۔ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اور جن کو طاقت اللہ نے دی ہے ان کے ذمہ بدلہ ہے ایک فقیر کا کھانا۔ فمن تطوع خیرا فهو خیر اللہ، بس جو کوئی خوشی سے کرے نیکی فهو خیر اللہ، اس کے واسطے اچھی ہے۔ وان تصوموا خیر لکم، اور اگر روزہ رکھو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم سمجھ رکھتے ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك نستغفرك ونتوب إليك. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.
حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر صلی اللہ علی النبی الکریم محمد وعلی آلہ وصحبہ جزاکم اللہ خیر.